بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدات۔ بہجت الاسرار کی ایک روایت کے مطابق حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ البغدادی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں اکیلا پھرتا رہا۔ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی پہچانتا تھا، لیکن میرے پاس جنات اور رجال الغیب کی جماعتیں بغرض تعلیم آیا کرتی تھیں۔ بغداد کے قریب ویرانے میں ایک قدیم برج میں 11 سال تک میں یاد الہی میں مشغول رہا۔ اتنے طویل قیام کی وجہ سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا۔ اسی اثناء میں دنیا میرے پاس کئی شکلیں تبدیل کر کے آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ کر لیا۔ بغداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکونت کا عرصہ صرف درسی علوم تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ نے علوم شریعت کے حصول کے ساتھ علم طریقت اور عرفان حقیقت کی منازل بھی طے کی۔ ان منازل کی ابتدا عظیم عارف باللہ حضرت حماد بن مسلم الدباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے کی، اور تکمیل حضرت ابو سعید المخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کے عظیم شیوخ و عرفاء و صالحین کی صحبت اختیار کی اور ان سے روحانی فیوزات و برکات حاصل کیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مرآت الاولیاء میں ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کوئی مجھے آ کر نہ کھلائے۔ جب اسی طرح 40 دن گزر گئے تو ایک شخص کچھ کھانا لے کر آیا اور میں نے سامنے اس کھانے کو رکھ دیا۔ قریب تھا کہ میرا نفس شدت بھوک کی وجہ سے اس کھانے پر ہاتھ بڑھا دیتا، لیکن میں نے کہا خدا کی قسم، جو عہد خداوند تعالیٰ سے کیا ہے اس کو نہ توڑوں گا۔ اچانک مجھے اپنے باطن سے آواز آئی کہ کوئی بآواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ الجوع الجوع، یعنی بھوک بھوک۔ شیخ ابو سعید مبارک المخرمی کا گزر ہوا۔ انہوں نے فراست فہمی سے میرے باطن کی آواز کو سن لیا اور فرمایا، عبد القادر این چیست؟ گفتم این اضطراب نفس است اما روح من برقرار است۔ اے عبد القادر یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، حضرت یہ نفس کا اضطراب ہے لیکن میری روح برقرار اور مطمئن ہے۔ گفت بخانہ ماں بیا، مجھ سے عرفات فرمایا کہ میرے گھر آؤ۔ میں نے کہا کہ میں باہر نہیں جاؤں گا۔ ناگہاں اچانک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ حضرت ابو سعید المخرمی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو سعید اپنے گھر کے دروازہ پر میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا، اے عبد القادر، میں نے جو تجھے کہا تھا وہ کافی نہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دوبارہ کہنا پڑا۔ پھر حضرت ابو سعید مبارک المخرمی نے اپنے دست مبارک سے مجھے کھانا کھلایا، اور جو لقمہ بھی میرے منہ میں جاتا وہ میرے باطن میں نور بھر دیتا۔ پھر میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔